صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب پس منظر تو مختلف قسم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو نٹ شل میں اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 مہینے پہلے غدیر خم پہ ایک خطبہ دیا۔ مدینہ شریف آتے ہوئے مکہ سے آخری حج جب آپ کر کے آ رہے تھے، خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا گیا، وہاں پہ اونٹ کے پالان کا ممبر لگا، وہاں پہ نبی الاسلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، اور میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ نبی الاسلام نے فرمایا، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد امت آپ کے اہل البیت کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گی، اور واقعتاً امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو عقیدوں کے لیے پکڑا، نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ اور یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے، سنن سعید الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم میں، باقی کتابوں میں، اس میں آگے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر جو مجھے مولا مانتا ہے، میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے، وہ علی کو بھی مولا مانے۔ پھر نبی الاسلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سیدنا علی نے 400 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ باقی سیدنا علی کی وجہ سے ہم نے، آپ سمجھ لیں، سارے لیگ میچ جو ہیں وہ آپ کو سیدنا علی نے جتا کے تو الٹیمیٹلی فائنل، سیمی فائنل یا فائنل تک پہنچایا ہے۔ یہ تو بعد کے کھلاڑی ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ۔ اصل میں تو جو ساری شروع سے بلٹ اپ ہوئی ہے مسلمانوں کی، بدر میں 24 سردار مشرکین عرب کے مولا علی نے قتل کیے، احد میں نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی اور کئی اصحاب بھی اس وقت کمزوری کی وجہ سے بھاگ گئے، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ نے نبی الاسلام کی برف پٹی کی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الوقت جو 100 لوگوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، وہ خندق پھلانگ کے واحد بندہ تھا جو مشرکین عرب کی طرف سے آیا، اور وہ سب کو پکارتا رہا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خیبر تو ہے ہی مولا علی کے نام، کیونکہ باقی اصحاب جو ایکسپیڈیشنز لے کے گئے تھے وہ ناکام ہوئی، مولا علی نے مرہب کو قتل کر کے تو مسلمانوں کو فتح دلائی۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں تبوک، اس کے موقع پر نبی الاسلام نے تو آپ کو اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا۔ تو اس طرح سیدنا علی کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی عبارت ہے اپنے نبی الاسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، دین کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ۔ یہ گورے مانتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں اہل البیت میں سے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو اسلام دھڑام سے نیچے آ جائے، جو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا۔ بالکل، اس میں پہلے نمبر پہ مولا علی ہیں، بالکل، دوسرے نمبر پہ سیدہ خدیجہ ہے، تیسرے نمبر پہ سیدنا امیر حمزہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ 3 اسلام کے ایسے ہیرو ہیں اہل البیت علیہ السلام میں سے۔ صحابہ کرام میں اور لوگ ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں اور سیدنا عثمان ہیں، سیدنا عمر ہیں۔ باقی آ جائے خیبر کی طرف، تو خیبر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی الاسلام نے غیبی خبر دی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دوسرے والا جملہ تو بڑا اسٹانشنگ تھا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا محبت کرنا اس دنیا میں آپ کو مرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ آپ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم رات کو اس تشویش کی وجہ سے سوئے نہیں ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا، اور صبح ہوئی تو نبی الاسلام نے کہا کہ علی کو بلاؤ، تو صحابہ نے کہا کہ سیدنا علی کو تو اشوب چشم ہے اور ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، تو آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ بلوایا، اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو شفا دی ایک وائرل ڈیزیز سے، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی
اور پھر روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری دعوت سے ایک بھی بندہ مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی بھی تمنا نہیں ہوئی کہ نبی الاسلام مجھے کوئی پوسٹ دیں امارت کی، سوائے اس دن کے کہ جس دن وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا، اس دن میری بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ یعنی حضرت عمر مولا علی پہ رشک کیا کرتے تھے کہ خیبر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اعتبار سے فتح کا معاملہ کیا ان کے ذریعے مرزانہ طور پر، وہ حضرت عمر کے ذریعے ہوا کرتا۔ تو یہ سیدنا علی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی صحیح مسلم میں ہے، اس نے چونکہ رجز پڑھا تھا نا، رجز یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں اپنا یا اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ اشعار پڑھتے تھے۔ بالکل نبی اسلام بھی پڑھتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجز پڑھا۔ سب سے پہلے اس نے پڑھا کہ میں مرحب ہوں، سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میں جنگی لباس میں لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کہتے ہیں شیر کو، سیدنا علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا نام جو ہے نبی اسلام نے اور حضرت ابو طالب نے علی رکھا۔ تو میں جو ہے وہ شیر کی طرح وار کرتا ہوں اور اپنے دشمن کو بھگا دیتا ہوں، اور وہ دیکھیں شیر کی طرح وار کیا۔ مرحب جو ہے وہ اتنی زرہ میں لپٹا ہوا اتنے غرور سے آیا تھا اور ایک چوٹ سیدنا علی کی طرف سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی کی فضیلت کی ٹاپ پہ جو پہلے نمبر پہ حدیث ہے نا، وہ بخاری مسلم کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون پیغمبر تھے، لیکن ختم نبوت کی برکت سے الحمدللہ نبی علیہ السلام کی اس امت میں سیدنا علی کو اگرچہ وہ نبیوں والا ٹائٹل نہیں ملا، لیکن ان کا جو مرتبہ ہے وہ اسی نسبت کے ساتھ ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ۔